اولاد ہوتی ہے نا، اولاد دل کا پھل ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اولاد کو کیا کہا؟ دل کا پھل، اس لیے کہ ایک پھل ایسی چیز ہے کہ انسان کے جسم کو طاقت اور فربہ کرتی ہے۔ پھل ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے در و دماغ کو تازہ کرتی ہے۔ پھل ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو ذہنی اذیت سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک آزمائش کے طور پر، امتحانات کے طور پر فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ بہت سارے اس فتنے میں فتنہ پڑ گئے اور کہتے ہیں یہاں فتنے سے جو مراد ہے وہ فساد ہے، لڑائی و جھگڑا ہے، لیکن یہاں پر فتنے سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے فتنے سے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارا بیٹا تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آپ دیکھیے گا صحابہ کرام کی زندگی کو، نبیوں کی زندگی کو، اولیاء کرام کی زندگی کو، اس لیے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں بیٹھے، کہا یا رسول اللہ آپ کچھ حکم فرمائیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے چاہتے کیا ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے عشق کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اگر ہم سے پیار کر لیا ہے تو ایک بات یاد رکھنا، ہم سے محبت کی ہے تو ایک بات کو ذہن میں رکھنا۔ صحابی رسول عرض کرتے آقا وہ کون سی بات ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سنو، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھ سے پیار کرتے ہو امتحانات کے لیے آزمودہ ہو جاؤ، اگر مجھ سے عشق کرتے ہو تو مشکلیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تاریخ شاہد ہے، روایات موجود ہے، حضرت بلال کو ستایا گیا، حضرت سمیہ کو تڑپایا گیا، حضرت ابی ابی وقاص کو تڑپایا گیا، صدیق اکبر کا امتحان لیا گیا، عمر فاروق اعظم کو ظلم کیا گیا، حضرت عثمان غنی کی آزمائش کی گئی، مولا کائنات کو آزمایا گیا۔ کربلا کی سرزمین پر دیکھو نبی کے نواسے کو جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، دھوپ کے ذریعے آزمائش کی گئی، لیکن امام حسین نے کربلا کی سرزمین سے ہم سب کو یہ پیغام دے دیا مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر کٹا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، جشن شادی زندہ باد۔ اور نبی سے پیار کر کے دیکھو تو دنیا بھی کامیاب۔ قسم کھا کر بیٹھے بھائی صاحب ہماری بات سن لو۔ ہاں جی ادھر بھی دیکھ لو، تھوڑی سی دیر دیکھ لو، ہمیں نہ دیکھ رہے تو علماء کرام کو دیکھ لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فمن اکرمہم فقد اکرمنی، جنہوں نے علماء کرام کی، حفاظ کرام کی عزت کی، اس نے اپنے نبی کی عزت۔ ہم نے ہلکا سمجھ لیا میلاد مصطفیٰ کو، اور اللہ کی قسم میلاد مصطفیٰ کیا، امام غزالی فرماتے ہیں جس گھر میں میلاد شریف ہو، اللہ کے نبی کا ذکر ہو، ذکر جمیل ہو، تو 40 دن تک رحمت کے فرشتے اس گھر کو گھیر لیتے ہیں۔ انسان کو کچھ معلوم نہیں، موت کا کچھ بھروسہ نہیں، انسان کو معلوم نہیں کہ کل ہمیں کیا ملے گا، یہ تو اللہ کے اختیار میں، اللہ جانتا ہے۔ ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، امیر بن جاؤں، ہر ایک چاہتا ہے مجھے مکان مل جائے، ہر ایک چاہتا ہے کہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں گھومتا رہوں، ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ دولت عطا فرمائے، لیکن ہمارے چاہنے سے ہوتا کیا ہے؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہ ہے جو میرا خدا چاہتا ہے، میرا رب چاہتا ہے۔ اور جب رضا کی بات آتی ہے، رضیت کی بات آتی ہے، مرضی کی بات آتی ہے، تو رسول خدا کی مرضی پر امام عشق و محبت قلم اٹھاتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے۔ نکاح کیا ہے؟ نکاح نکاح ینکحو کا معنی آتا ہے ملنا ملانا، دو خاندان مل جاتے ہیں۔ مولانا شمع اعظم صاحب دو خاندان، ماشاءاللہ بہت سخی آدمی ہے مولانا نظاری صاحب، اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ صحیح بتا رہا ہوں، میں یہ سوچ رہا تھا حضرت تقریر کریں گے تو کچھ نہ کچھ نیا ذخیرہ ملے گا۔ حضرت کی تقریر میں الفاظ ایسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے عالم کی تقریر میں وہ الفاظ نہیں ہوتے۔ صحیح بتا رہا ہوں، ایسے ایسے جملے ملتے ہیں، اور ایسے ایسے جملے، صحیح بتا رہا ہوں، کچھ جملے تو حضرت ایسے بولتے ہیں کہ لغت دیکھنی پڑتی ہے، لغت ایسے ایسے الفاظ، لیکن وہ حساب ہے نا
گھر کی مرغی دال برابر. باہر جا کر دیکھو کہ عالموں کی قدر کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا نظار صاحب اگر تھوڑی سی اس لائن میں محنت کر لینا، لیکن ان کو جو محنت کرنی وہ کھیت میں محنت کرنی ہے کہ نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ تمام ذمہ داریوں کے باوجود، تمام مصروفیات کے باوجود حضرت نے اپنی لائن کو نہیں چھوڑا. جس طرح 3 سال پہلے حضرت نظر آ رہے تھے آج بھی ویسی نظر آ رہے. اللہ عمر میں برکت عطا فرمائے. بیٹے کا نکاح ہوگا، کب ہوگا؟ کل ہوگا. نکاح نبی کی سنت، نبی کی سنت. اور آپ جانتے ہیں دادا، باپ، ماموں، خالہ، خالو، تاؤ، تائی، نانا، نانی، تمام چیزیں لے لو. تمام رشتے بعد میں بنے ہیں. سب سے پہلے جو رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا ہوا. سبحان اللہ. کس کا رشتہ قائم ہوا؟ میاں بیوی کا. اور کہاں ہوا؟ اللہ اکبر. سب سے پہلے رشتہ جو قائم ہوا وہ میاں بیوی کا. کہاں پر ہوا؟ جنت میں. کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت آدم کا حضرت حوا کے ساتھ ہوا. اللہ اکبر. اب دیکھیے گا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا، میرے محبوب آپ جو کہو گے وہ تمہاری خدا کی مرضی ہے. اس لیے کہ میرے نبی اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے. رب کائنات فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. کہتے وہ ہے جو ہم کہلواتے ہیں. جو رب کا فرمان وہی مصطفیٰ کا فرمان ہے. اب نبی کی اطاعت کرو زندگی سدھر جائے گی. نبی کی اطاعت کرو زندگی میں خوشحالی آ جائے گی. اللہ کی قسم آج کے نوجوانوں کو دیکھو تو تمام چیزیں ہمیں گنا دے گا. جب میچ آتا ہے تو کھلاڑیوں کے نام ان کے یاد ہیں. اگر کہیں چلے جائیں گھومنے کے لیے تمام مقامات کی جگہ اور تمام چیزیں اس کے یاد ہیں. کون سا کپڑا اچھا ہے اس کو یاد ہے. کون سی ٹی شرٹ اچھی ہے اس کو یاد ہے. کس طریقے سے گاڑی چلتی ہے ان کو یاد ہے. کس طریقے سے موبائل کا استعمال کیا جاتا ہے یاد ہے. لیکن بتاؤ تو صحیح، کیا ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کیا ہم نے کھانے پینے اوڑھنے اور تمام چیزوں کو زندگی سمجھ لیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے کپڑا پہن لیا اسی کا نام زندگی ہے. ہم کھیت پر چلے گئے اسی کا نام زندگی ہے. ہم نے تھوڑی دیر اللہ اکبر کھانا کھایا اسی کا نام زندگی ہے. نہیں نہیں میرے عزیز، کھانے پینے کا نام زندگی نہیں ہے. سونے اور جاگنے کا نام زندگی نہیں ہے. بلکہ 27ویں پارے میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جن اور انسان کو جو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنے سجدے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی طرف رجوع کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی طرف رجوع کرانے کے لیے پیدا کیا ہے. میرا رب تو اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ روایتوں میں آتا ہے ایک ماں جتنا پیار اپنی اولاد سے کرتی ہے میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے. اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے. 1 سال کے گناہ ہے وہ الگ بات، 2 سال کے گناہ ہے وہ الگ بات، 4 سال کے گناہ ہو گئے وہ الگ بات. میرا رب ارشاد فرماتا ہے ففروا الی اللہ، آؤ ہماری طرف، دوڑو ہماری طرف. جب تم ہماری طرف آؤ گے تو ملے گا کیا؟ تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے جب تم ہماری طرف آ جاؤ گے، جب ہماری طرف رجوع کر لو گے وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، تو ہم ہی تو توبہ قبول کرنے والے ہیں، ہم ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں اور ہم ہی رحم فرمانے والے. مولانا غلام غوث صاحب وہ کہاں ہے؟ دولے میاں مہندی لگ رہی ہے کیا؟ یہ ہلدی لگ رہی ہے. یہ ہلدی لگائی، مہندی لگائی، جوتی چرائی، پانی پلائی، تمام کمائی شادی میں لٹائی، یہ ہے کٹائی. ابھی نہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ شادی جو ہے، شادی صحیح بتا رہا ہوں، جس گھر میں عورتوں کی چل جائے تو وہ شادی شادی نہیں ہے. اس کی وجہ بتا دوں. بھابھی جو ہوگی، بھابھی وہ اٹن لگا رہی، شریعت میں اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے. اٹن لگانا جائز ہے لیکن کسی عورت کے ہاتھ سے لگوانا بالکل جائز نہیں. مہندی دیکھیے گا، مہندی لگائی جاتی ہے، لڑکی کا نام لکھ دیا، اگر ڈی سے نام ہے تو ڈی لکھ دیا کہ نہیں، اور این لکھ دیا کہ اس سے پیار ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس سے پیار ہوتا ہے. اگر لڑکی مہندی لگا لے شادی شدہ اور مہندی اگر کیا بولتے ہیں اسے چڑھے نہیں، رنگ نہیں نکھارے، تو کیا کہتے ہیں؟ تیرا شوہر کم پیار کرتا ہے. بلی راستے سے چلی جائے تو کہتے ہیں راستہ کاٹ دیا. بلی نے کیا کر دیا؟ راستہ کاٹ دیا.
تھوڑے سے بال سر کے ختم ہونے لگے، گنجے ہونے لگے تو کہتے ہیں اب تو امیری آنے لگی ہے۔ یہ ہمارے مسئلے ہیں، ایسے ایسے مسائل پر ہم توجہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں یہ تک پتہ نہیں ہے، صحیح معنوں میں ہماری ماں بہنوں کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے گی تو کیا فائدہ ہے، قرآن کو دیکھنے سے کیا نفع حاصل ہوگا۔ اللہ کی قسم، اگر پیٹ میں درد ہے یا سر میں درد ہو یا کاروبار بند ہو یا دل کو سکون نہیں ملتا ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم صبح صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرو، اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا، اس لیے کہ قرآن میں لکھا ہے فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے اگر شفا ہے تو وہ رب کے کلام میں ہے۔ سبحان اللہ، رب کا کلام پڑھو گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو صبح کے وقت میں الحمد شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور حضور خواجہ غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، اچھا سمجھ میں بھی آ رہی ہے یا اوپر اوپر جا رہی ہے؟ نکاح ہے کہ نکاح جو ہے ابھی تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے سلام پڑھنے کے لیے تو سلام پڑھ لیں گے، لیکن میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے آپ چند لوگ بیٹھے بہت اچھے لگ رہے ہیں، بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں، بس ہلکی آواز سے کہتے سبحان اللہ، زور سے بولو گے تو ہو سکے کوئی پکڑ کے لے جائے، بالکل ہلکے سے، جہاں کہا جائے بولو تو وہاں نہیں بولیں گے۔ بس ایک چائے اگر پردھان جی پلا دینا تو اسی کے گیت گا رہا تو تمہاری سیٹ پکی ہے، تم تو جیت گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سموسہ وہاں کھا لیا تو اس سے بھی کہہ رہا تمہاری سیٹ تو پکی ہے، بالکل سو جاؤ تم، صبح کو تم تو جیتے ہوئے ہو۔ ایک کپ چائے میں اتنا جھوٹ، اور جہاں میلاد مصطفیٰ ہے وہاں نہیں بولتے، اللہ کی قسم وہاں بولا کرو۔ اس لیے بخاری شریف کتاب کا نام ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اگر سبحان اللہ کہو گے تو زمین اور آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے اتنی جگہ میں سونا اور چاندی بھر کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے میں اللہ عطا فرمائے۔ اور حدیث پاک میں کہ اگر تم وضو کر رہے ہو تو وضو کرتے ہوئے دوسرا کلمہ پڑھ لو، اللہ تمہارے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ سبحان اللہ۔ طبرانی کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاؤ گے تو اللہ تمہیں آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا، اور اٹھ کر اگر فجر کی نماز پڑھ لو تو اللہ پوری رات کی عبادت کا ثواب۔ لیکن آج کون پڑھ رہا؟ سیریل پاکستان کے چل رہے ہیں، یہی چل رہے ہیں کہ سوٹ کون سا؟ پاکستانی کرتی، پاکستانی، سب پتہ اسی میں رہتے بھائی صاحب، صحیح بتا رہا ہوں، یہ حالات ہیں ہماری قوم۔ ہمارے نوجوان سے اگر کہا جائے 10 صحابہ کا نام بتا دو، 10 صحابہ تو بہت دور کی بات، اگر پوچھ لیا جائے کہ وضو میں فرض کتنے ہیں صحیح طریقے سے معلوم نہیں ہو، صحیح طریقے سے۔ اور گانا اگر موبائل میں صحیح آ جائے تو سینڈ کر دے گا دوسرے کو، یہ والا گانا سن گانا۔ پہلے فوٹو چلتے تھے سامنے کے چہرے کے، اب تو بالکل گردن کے فوٹو، ندی کے کنارے بیٹھ کے کہہ رہا ہم ندی کے کنارے، نہ تم ہمارے نہ ہم تمہارے، ایسے غم میں بیٹھا۔ اللہ کی قسم اگر نبی کی نعت سنتے اور کہتے یا رسول اللہ تمہیں مانا تمہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ارے جس نے نبی کو دیکھا اس نے اپنا تن من دھن سارا قربان کر دیا، جس نے نبی کو دیکھا اپنا مکان قربان کر دیا، جس نے نبی کو دیکھا اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتے ہیں جس نے دیکھا ہے اس نے اپنی جان کو نبی کے نام پر قربان کر دیا، لیکن ہم نے نبی کو دیکھا نہیں، ہمارے باپ نے نبی کو دیکھا نہیں، ہمارے دادا نے نبی کو دیکھا نہیں، چاہے وہ نجیب آباد، احمد آباد، غازی آباد، مظفر آباد، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی سا ملک ہو، کوئی سا شہر ہو، میں دور حاضر کی بات کرتا ہوں، نبی کو دیکھا نہیں، لیکن ہر ایک عاشق یہ کہتا ہے یا رسول اللہ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ نکاح نبی کی سنت ہے۔ سب سے پہلے کہاں ہوا؟ جنت میں۔ کس کا ہوا؟ حضرت آدم کا۔ کس دن ہوا؟ جمعے کے دن۔ اللہ اکبر میرے عزیز، اس لیے اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، جو آدمی ہے وہ عورتوں پر حاکم ہے، جو آدمی ہے عورتوں کے افسر ہیں۔ لیکن اب دیکھیے گا حالات کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں، ذرا سی کوئی بات ہو جاتی ہے تو طلاق، نمک تیز ہو گیا طلاق، اگر نل میں پانی نہیں آ رہا طلاق،
تھوڑے سے کپڑے دھلنے میں تاخیر ہو گئی طلاق، تھوڑی سی روٹی ٹھنڈی رہ گئی طلاق۔ اسلام میں سب سے بری اگر کوئی چیز ہے تو وہ طلاق ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں امیری چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ دولت چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ عزت چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ آدھا ایمان محفوظ کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں تم چاہتے ہو تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ کیا کریں؟ تو نبی فرماتے تم نکاح کر لو۔ سبحان اللہ، نکاح کر لو۔ نکاح سے اللہ تمہاری زندگی میں خوشحالی عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، عزت عطا فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں اگر کوئی حاجی حج کے لیے یہاں سے جائے، کٹائی سے جائے، جانا شروع کیا، وہاں پر مکہ شریف مدینہ شریف ایام حج مکمل ہو گئے، وہاں یہاں سے جانا شروع کیا، وہاں سے آنے تک حج شروع کیا اور حج ختم ہونے تک اللہ کیا عطا فرماتا ہے؟ ثواب عطا فرماتا ہے۔ نماز پڑھنی شروع کی آپ نے، نماز پڑھنی شروع کی، تو جیسے ہی آپ نے نماز پڑھنی شروع کی ہے اور نماز ختم کی، تو نماز شروع کرنے سے نماز ختم کرنے تک اللہ کیا عطا فرماتا ہے؟ ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن پڑھنا شروع کیا، قرآن پڑھنے شروع سے اور قرآن پڑھنے بند تک اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ لیکن نکاح 1 گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا، نکاح 2 گھنٹے کے لیے نہیں ہوتا، نکاح زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے۔ اگر جو انسان نکاح اس لیے کرتا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا فرمان ہے، رب کا فرمان ہے، ہم جسمی خواہشات کے لیے نکاح نہیں کرتے بلکہ اس لیے نکاح کرتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے، تو اللہ کی قسم علامہ سمرقندی ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ چل رہا ہے اللہ اسے نیکی عطا فرماتا ہے، اگر وہ سو رہا ہے تب بھی اللہ اسے نیکی عطا فرماتا ہے، اگر بیوی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ اسے بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے جس گھر میں میاں بیوی محبت کے ساتھ رہتے ہیں اللہ ان میں محبت اور بھی مزید پیدا فرما دیتا ہے، اللہ اس گھر میں برکت عطا فرماتا ہے، خوشحالی عطا فرماتا ہے۔ جانتے ہو ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، جب انتقال ہو گیا صاحب دل نے، کسی اللہ والے نے دیکھا کہ وہ شخص جنت میں ٹہل رہا ہے، اس سے پوچھا وہ تیرے اعمال تو ایسے نہیں تھے، جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ کہنے لگا بس ایک میں نے اپنی بیوی کی خطا کو معاف کر دیا۔ کہ کیا خطا تھی؟ کہ ایک مرتبہ دال میں نمک تیز ہو گیا تو میں نے سوچا یار اچھا کھانا میری بیوی بناتی ہے، آج اگر نمک تیز ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میں نے اپنی بیوی کی اس خطا کو معاف کر دیا۔ اللہ کو یہ معاف کرنا اتنا پسند آیا، اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب معافی تو بہت دور کی بات، بہت دور کی بات، بس لڑائی شروع ہو جاتی ہے، لڑائیاں شروع ہو، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نمازوں کو ترک کیا۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے نبی کی اطاعت نہیں کی۔ اللہ کی قسم بخاری شریف کی حدیث پاک نبی فرماتے ہیں من اطاعنی دخل الجنہ، کہ جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میرے حکم پر عمل کیا تو اللہ اسے جنت میں داخلہ فرما دے گا۔ سبحان ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے اپنے نبی کی پیروی کرو، اطاعت کرو۔ اللہ اکبر، نبی نے جو فرما دیا نبی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو۔ اے میرے عزیز کل بارات جائے گی، ایک بارات کل جائے گی اور ایک بارات وہ ہے جس کو پوری دنیا حضرت آدم کے نام سے جانتی اور مانتی ہے۔ ایک شادی ہال اپنا الگ کرنے والا دوسرا کچھ بھی بنائے، اس میں ہیرے جواہرات بنا دے، کچھ بھی تیار کر دے، چاہے سونے کی اینٹ سے تیار کرے یا چاندی کی اینٹ سے تیار کرے، لیکن ایسا حال دنیا دار نہیں بنا سکتا جیسا گھر میرے پروردگار نے بنایا ہے، جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم کا بھی نکاح ہوا اور کل یہاں بھی نکاح ہوگا۔ دولہا حضرت آدم بھی بنے ہیں، دولہا حضرت مولانا نظار صاحب کے بیٹے بھی بنیں گے، دلہن ادھر بھی آئی ہے، دلہن کل ادھر بھی آئے گی، لیکن فرق اتنا ہے ادھر باپ کا نکاح ہو رہا ہے، ادھر اولاد کا نکاح ہو رہا ہے۔ اپنے باپ کا نکاح کس دن ہوا؟ حضرت آدم کا نکاح جمعے کے دن، ٹھیک ہے نہیں؟ اب تھوڑی سی بات بس نکاح کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔
ایک شخص نبی کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں، مصیبت میں گرفتار ہوں، کیا کروں آقا؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا نکاح کر لو، نکاح کر لو۔ انہوں نے نکاح کر لیا۔ جب نکاح کیا نا تو اور زیادہ وہ پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ پہلے تو اکیلا تھا، جو ملتا تھا وہ کھا لیتا تھا، اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ایک بیوی اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی۔ سر دبانے کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ سر دبا رہی تھی سر، تو بیوی سر دباتے دباتے محبت میں کہنے لگی جی ایک بات بتاؤ، کہ ہاں کیا؟ کہ یہ بتاؤ اگر میں نہ ہوتی تو تمہارا سر کا درد کون ختم کرتا یا سر کون دباتا؟ تو شوہر بولا تو نہ ہوتی تو درد نہ ہوتا، تو نہ ہوتی تو درد نہیں ہوتا۔ بولی یہ بتاؤ سچ میں کہ اللہ نے ہمیں جو کان دیے ہیں نا، کان یہی چاہ رہے ہیں سب، جو کان دیے ہیں نا، کان ہمیں کس لیے دیے ہیں؟ شوہر بولا کس لیے دیے ہیں؟ تو بیوی بولی کان اس لیے دیے ہیں ہم ان کانوں میں سونا پہنے۔ اب تو سوئی دھاگا چل رہا ہے، سب پتہ ہے، شادی ہو گئی نا ہماری، اس لیے پتہ ہے، سوئی دھاگا ٹچ چل رہی ہے، یہاں سے یہاں تک کان چھدے ہوئے۔ اللہ اکبر، حالات ایسے ہیں۔ تو اب کیا بولی کہ اللہ نے ہمیں کان اس لیے دیے ہیں تاکہ اس کان میں ہم سونا چاندی کچھ نہ کچھ پہنتے رہیں۔ تو شوہر بولا، مولانا بلال صاحب، شوہر بولا کہ اللہ نے پھر ہمیں کان کس لیے دیے؟ تو بیوی بولی بس تم ہماری سنو، کسی اور کی نہ سنو، ہماری سنو کسی اور کی نہیں سنو۔ اللہ کی قسم اگر آج کوئی لڑکا اپنی شریک حیات کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائے اور ماں دیکھ لے تو بس خیر نہیں ہے، یہ تو بیوی کا غلام بنے۔ اور اگر ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہے تو پھر بیوی کہہ رہی مجھے تو بیکار ہی لے کر آئے، ماں کے ساتھ ہی کھاتے رہتے، ماں کے ساتھ ہی پیتے رہتے۔ اللہ اکبر، میں نے ایک حدیث میں پاک میں پڑھا، من فضل زوجته علی الناس لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ اکبر، ذلیل ہو وہ شخص، اللہ کی لعنتیں، رسول کی لعنتیں، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنتیں ہیں۔ اب آپ کہو گے مولانا اللہ کی لعنت کس پر ہے، فرشتوں کی لعنت کس پر ہے، تمام لوگوں کی لعنت کس پر ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من فضل زوجته علی امہ، جس نے اپنی بیوی کو سمجھا اور ماں کو نہ سمجھا۔ کسی کتاب میں نہیں، کوئی مولوی یا عالم یا مفتی نہیں بتا سکتا کہ بیوی کے قدم کے نیچے جنت ہے، لیکن ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ صحیح ہے کہ نہیں؟ ادھر شادی ہوئی، پہلی عید جیسے ہی آئے گی، پہلی عید میٹھے کا ڈبہ لے گا بائک پہ، وائف کو بٹھائے گا، ادھر جا کے سلام کرے گا، خالو السلام علیکم، پھوپھا السلام علیکم۔ ادھر ماں کو سلام نہیں کیا، ادھر باپ کو سلام نہیں کیا۔ اللہ کی قسم اگر باپ سے سینے سے سینہ ٹچ کرتا یا مس کرتا اور باپ سے کہتا اللہ اکبر عید مبارک ہو، ادھر باپ کہہ دیتا بیٹا تیری عید مبارک ہو، تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر ماں کہہ دیتی بیٹا تیری زندگی میں خوشحالی اللہ عطا فرمائے، تو تمام پیروں کی دعا، تمام عالموں کی دعا، تمام لوگوں کی دعا ٹالی جا سکتی ہے، لیکن ماں کی دعا ٹالی نہیں جا سکتی، باپ کی دعا ٹالی نہیں جا سکتی، اس لیے کہ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں اسی طرح قبول ہوتی ہے جس طرح مجھ محمد کی دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح دعا قبول ہوتی ہے ماں باپ کی دعا۔ تو ماں باپ شادی کے بعد بھی ماں باپ سے محبت رکھو، ہے کہ نہیں؟ وقت کی قلت ہے، وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ اللہ اکبر، صرف بتانے کا مقصد یہ ہے، کبھی انشاءاللہ العزیز وقت ملے گا، تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا، بس آخری بات سن لیں۔ قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہے کہ نہیں؟ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، دوزخی دوزخ کی طرف جائیں گے، جنتی جنت کی طرف جائیں گے، ہے الذی جمع مالا وعددا، جس نے گن گن کر مال کو رکھا نا۔ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، گن لو آپ، گن لو، میں تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں بھائی، یہی ہے الذی جمع مالا وعددا، جس نے مال کو جمع کیا۔ قسم سے یہی ہے ترجمہ۔ مولانا شمی اعظم، مولانا بلال صاحب، آپ کے مدرس صاحب، مولانا ناظر صاحب، مولانا آصف صاحب، احمد رضا صاحب، نوید صاحب، تمام کے تمام بیٹھے ہیں، یہی ترجمہ، جس نے مال کو جمع کیا، گن گن کر رکھا۔ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال ہمیں بچا لے گا،
مال ہمیں کامیابی کی منزل پر پہنچا دے گا؟ نہیں، میرا رب فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، نہ تمہارا مال تمہارے کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ضرور یہ مال روندنے والی میں پھینک دیا جائے گا۔ مطلب کیا؟ یہ مال جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک حدیث پاک یاد آتی ہے، میں آخرت کی طرف چلتا ہوں، یعنی آخرت کا مطلب یہ ہے آخری حصہ بتا رہا ہوں، کبھی یہ سمجھ لو کہ نماز جنازہ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، میں جو بتا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پیش نظر ہے، تمام کے تمام بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی جلوہ گر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کے ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی کو دیکھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹھ کا بات کہ میں تمہارے ہاتھ میں جہنم کی آگ دیکھ رہا ہوں، جہنم کی آگ دیکھ رہا ہوں۔ اب تو جیسے ہی رشتہ چڑھتا تو 10,000 کی سونے کی انگوٹھی فوراً آ جاتی ہے، اور نہ دی جائے تو لڑکے کی ماں کہتی ہے ہم سونے کی انگوٹھی نہ دی۔ سونے کی زنجیر پہن کے دکھایا جا رہا کہ ہم سونے والے ہیں، سونے والے۔ کب تک سوتے رہیں گے؟ کبھی تو اٹھو، کبھی تو نبی کو یاد کرو اور کہو سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ سرور کو مکہ بدر الدجا کے نام سے کھل گئی جنت کی کھڑکی، مصطفیٰ کے نام سے عاشق قلم اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، کیا سمجھ پائے گا کوئی؟ سروری سرکار کی کر رہا ہے سارا عالم، نوکری سرکار کی، آپ بھی دل میں جلاؤ ان کی یادوں کے چراغ۔ آپ کے گھر سو رہے تھے کیا بھائی؟ آپ کے گھر روز ہوگی حاضری سرکار کی، وہ مل رہی ہے سارے عالم کو وہیں سے۔ سبحان اللہ۔ کیا بس مجلس میں لوگوں میں اضافہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ مل رہی ہے سارے عالم کو وہیں سے روشنی، جو مدینے میں لگی ہے مرکری سرکار کی، جو مدینے میں لگی ہے مرکری سرکار کی۔ کون سی بات بتا رہا تھا؟ انگوٹھی دیکھی سونے کی، اور مرد کے لیے سونا پہننا بالکل ناجائز۔ فتاوی رضویہ، فتاوی امجدیہ، فتاوی فیض رسول میں لکھا ہے صرف ایک انگوٹھی ہے کہ نہیں؟ ایک انگوٹھی۔ بہت سارے بابا تو پورا بسات خانہ ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں، پورا بسات خانہ ساتھ میں۔ ابھی ایک ویڈیو دیکھی ہے، ایک ویڈیو اس کی داڑھی ہے سفید، لیڈیز کپڑے پہنا ہوا ہے اور ایسا پردہ کر لیا، پردہ اس نے۔ اور حقیقت بتا رہا ہوں، اتنا افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا، لوگ اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں۔ لوگ اگر کہہ دیا جائے کہ تمہارے گھر میں کرائے ہوا تو یہ عورتیں جو جائیں گی میاں کے پاس، بابا کے پاس جائیں گی، اور اگر بابا یہ کہہ دے کہ ہاں تمہارے گھر کا کوئی نہ کوئی ہے تو دشمنی پہلے نہیں تھی اب ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی قسم قرآن پڑھو گے تو پتہ لگے گا قرآن کس کے لیے آیا ہے، قرآن میں کیا ہے۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطِرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن میں ہے، تم پڑھو تو صحیح۔ لیکن سانپ سے ہم ڈرتے ہیں، چھپکلی سے ہم ڈرتے ہیں، چیٹی سے ہم ڈرتے ہیں، اندھیرے سے ہم ڈرتے ہیں۔ میرا رب فرماتا ہے قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ، اے میرے بندے تو کسی سے نہ ڈر، اگر تجھے ڈرنا ہے تو اپنے پروردگار سے ڈر، اس لیے کہ انی اسمع صلاۃ، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ہم تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہم تمہیں سن بھی رہے ہیں۔ جب تو عقیدہ یہ بنا لے گا کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں تو اب اللہ کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع المتقین، اللہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے، اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی پسند کیا ہے؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین محسنون، بے شک اللہ ڈرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ انگوٹھی ہے کہ نہیں؟ انگوٹھی تو انگوٹھی کو پھینک دیا، فوراً پھینک دیا، سونے کی انگوٹھی کو فوراً پھینکا۔ جب مجلس برخاست ہوئی، مجلس سے لوگ اٹھنے لگے، صحابہ کرام اٹھنے لگے، تو کسی نے کان میں کہا بھائی تم نے اس وقت اپنے ہاتھ سے انگوٹھی کو نکال کر زمین پر پھینک دیا تھا، سونے کی انگوٹھی ہے، ہم جیسا ہوتا تو فوراً چپکے سے اٹھاتا اور جیب میں رکھ لیتا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ نبی تو سب کچھ جانتے ہیں، آنکھوں کے بارے میں امام عشق محبت کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ انگوٹھی کو کہا کہ تم نے ہاتھ سے انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا ہے، ایسا کرو اس کو اٹھا لو۔ جب اتنا کہا نا، میں بتاتا ہوں محبت کسے کہتے ہیں، جب اتنا کہا کہ انگوٹھی کو اٹھا لو تو اللہ کی قسم اس شخص
جس چیز کو میرے نبی نے پھینک دیا اس کو اٹھانا تو بہت دور کی بات، میں دیکھنا گوارا نہیں کروں گا، میں دیکھنا پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ نبی کی جو پسند ہو بس امتی کی وہی پسند ہونی چاہیے، جو نبی کی پسند ہو غلام کو وہی پسند ہونا چاہیے، جو نبی کو پسند ہو عاشق کو وہی پسند ہونا چاہیے، بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، فضل رب الاولا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، بتانے کے لیے تو بہت